السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے لوگ ایک سے زائد شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ قیمتی راز تھا تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آخر ایسی کیا چیز وہ استعمال کرتے ہیں؟ عرب کی عورتیں بھی خود کہتی ہیں اپنے مردوں کو کہ بس آپ اور شادی کر لو۔ عرب کے لوگ فٹنس کے لحاظ سے بہترین ہیں، وہاں کی خواتین بھی فٹنس کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہر ممالک کے اندر لوگ بیمار ہیں، لیکن سعودیہ میں لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ سعودیہ میں ہسپتالوں میں لوگ کم آتے ہیں۔ ہمارے جو باہر کے لوگ جاتے ہیں سعودی میں، وہ ہسپتالوں میں وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ ویسے جو عرب کے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتے جس طرح پاکستان یا ہندوستان، انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں لوگ بیمار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب کے لوگ 4-5 چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ قہوہ استعمال کرتے ہیں اکثر۔ قہوہ میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا سعودی شہزادوں کی فٹنس کے راز میں، تو دوبارہ میں یہ بتا دیتا ہوں قہوہ کس طرح وہ استعمال کرتے ہیں۔ خشک دھنیا اور سفید زیرہ ہم وزن پیس کے رکھ لیتے ہیں، چٹکی چٹکی ڈالتے ہیں، قہوہ تیار کرتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ قہوہ پیتے ہیں۔ دوسرا وہ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا جی چھوارے کھجور استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے۔ حد سے زیادہ نہیں کھاتے، لمٹ میں رہ کر کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیدل واک کرتے ہیں سعودیہ میں لوگ۔ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے شافی علاج بھی ہے۔ اور اسی طرح اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کے لوگ شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، طاقت کا ایک راز ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ ہے زیتون۔ زیتون کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ اللہ نے فرمایا انجیر کی قسم، تین انجیر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح والزیتون، زیتون کی قسم۔ 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے نور کے ساتھ جو ہے نا زیتون کو تشبیہ دی ہے، زیتون کے تیل کو۔ اللہ نور السماوات والارض، 18واں پارہ ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ اس آیت کو آپ دیکھ رہے نا، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ساتھ زیتون کے جو تیل ہے اس کو تشبیہ دیا ہے۔ دیکھیں کتنا بابرکت، اور اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بھی کہا ہے، شجرۃ مبارکہ، برکت والا، ٹھیک ہے جی۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون جنت کا پھل ہے۔ زیتون کو عرب کے لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے آئل کو سالن پکاتے ہیں تو یہی آئل ڈالتے ہیں، اگر روٹی کے اوپر لگاتے ہیں تو اسی آئل کو لگاتے ہیں۔ اس کے بہت فوائد ہیں۔ ایک تو جو بڑا پیٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے استعمال کرنے سے۔ دوسرا قبض نہیں رہتی، پتا کے اندر پتھری کا اخراج کرتا ہے جی۔ متعدد فوائد ہیں، فٹنس عمدہ رہتی ہے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ پورے جسم کی بھی مالش کرتے ہیں، اور عضو خاص جو ہوتا ہے عضو تناسل، اس کی بھی وہ مالش کرتے ہیں بطور طلا۔ اس لیے ان کا جو شریر ہوتا ہے، ان کا جو عضو تناسل ہوتا ہے وہ لمبا بھی ہوتا ہے اور موٹا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح طاقتور ہوتا ہے۔ ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں سعودیہ کی، جو عرب کی، پھر وہ صاف ظاہر ہے جب طاقتور مرد ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں تو وہ پھر تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اور کر لو شادی، اور کر لو، پھر وہ خود اجازت دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اصل وجہ یہی زیتون ہے۔ باقی جو میں نے خوراکیں بتائی ہیں، بکری کا دودھ ہے یا اونٹنی کا دودھ ہے یا گوشت ہے
اس طرح چھوارا یا کھجور وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو راز ہے، میں نے متعدد عربیوں سے ملاقات کی ہے، تو میں نے ان سے جب پوچھا یہ راز کیا ہے آپ کے عرب میں، ادھر پاکستان میں تو کوئی بندہ دوسری شادی کرے تو عورتیں واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، اس طرح ہمارے قوانین بھی عجیب و غریب بنا دیے گئے ہیں جو شریعت کے متصادم ہیں، کہ پہلی بیوی سے اجازت لے گا تو مرد پھر شادی کرے گا۔ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، اپنی بات کی طرف آتا ہوں اور یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ بس آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فٹنس ٹھیک رہے اور طاقت بحال رہے، عضو تناسل بالکل ٹائٹ رہے، تو آپ 1 نمبر زیتون کا آئل استعمال کریں، کھانے میں بھی، پکانے میں بھی، لگانے میں بھی، مالش بھی کریں اور اسے استعمال بھی کریں، سالن کے اندر بھی استعمال کریں۔ کوئی نہار منہ اگر استعمال کرنا چاہے تو 1 لیموں کا رس اور 1-2 چمچ آئل کے زیتون کے آئل کے ملا کر استعمال کریں، اس طرح بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ امید ہے کہ آپ دوست زیتون کے تیل کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔